یہ دیکھیں، یہ ہے امریکہ کے پریزیڈنٹ کی سیکیورٹی اور یہ ہے چائنا کے پریزیڈنٹ کی سیکیورٹی۔ یہ تو صرف عام پریزیڈنٹس ہیں، آج ہے اور کل نہیں ہوں گے، اور ان کی سیکیورٹی ایسی ہے تو سوچے انسانوں کی تاریخ کے سب سے انفلوئنشل آدمی کی سیکیورٹی کیسی ہوگی۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ، یہ جگہ دنیا کی سب سے ہائی سیکیورٹی زونز میں سے ایک ہے۔ یہاں کی سیکیورٹی صرف زمین تک نہیں بلکہ آسمان پر بھی ہے، کیونکہ اس روزے کے چھت کے اوپر سے سوائے پرندوں کے کسی بھی چیز کو اڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ مدینہ کی سیکیورٹی کا کنٹرول روم پوری عرب دنیا کا سب سے بڑا کنٹرول روم ہے، اور ہر دن ہزاروں فوجی 200 گیٹس پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حفاظت کرتے ہیں۔ پر ویٹ، یہ صرف زمین کی اوپر کی سیکیورٹی ہے، لیکن اگر زمین کے نیچے سے بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے تک پہنچنے کی کوشش کرے تو ایسا کرنا امپاسبل ہے، کیونکہ سعودی آرمی نے زمین کے نیچے ہر طرف سائزمک ریڈارز لگائے ہیں۔ مطلب اگر مدینہ کی زمین کے نیچے کوئی بھی چیز تھوڑی سی بھی ہلی تو اس کی خبر سیدھا سعودی فوج تک پہنچے گی، اور پھر کچھ ہی دیر میں پورے سعودی میں ایمرجنسی لگ جائے گی۔ لیکن یہ سب تو صرف آج کی سیکیورٹی ہے، لیکن ایسا ہمیشہ سے نہیں تھا، بلکہ کہا جاتا ہے آج سے 1000 سال پہلے 2 لوگ ایسے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اندر گھسنے کی کوشش کی تھی، اور ایسا کرنے کے لیے انہوں نے ایک بہت ہی خطرناک پلان بنایا تھا۔ اور یہ ساری کہانی ایک پرانے زمانے کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، جو میرے پاس یہاں پر کئی پڑھی بھی ہوئی تھی۔ ایک منٹ، یہ ہے آج سے 500 سال پہلے السمودی کی کتاب، اور اسی کتاب میں انہوں نے یہ پوری کہانی ڈیٹیل سے لکھی ہے۔ لیٹس سی اس کتاب میں کیا ہے۔ یہ کتاب لکھنے والا السمودی کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آج سے بہت سال پہلے جب مسلمانوں کی سب سے بڑی ایمپائر عباسی خلافت چھوٹے چھوٹے حصوں میں ٹوٹ چکی تھی، اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹنے کی وجہ سے ہر طرف مسلمان آپس میں ہی لڑ رہے تھے، یہاں تک کہ فلسطین بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ ایگزیکٹ اسی ٹائم جب پچھلے 500 سال میں پہلی بار مسلمان کمزور ہو چکے تھے، اسپین کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں 2 کرسچنز نے ایک بہت ہی خطرناک پلان بنایا، ایک ایسا پلان جس کا اب تک مسلمانوں کے کسی دشمن نے بھی نہیں سوچا تھا۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اندر گھس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو اپنے ساتھ لے جائے، لیکن ایسا کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اسی لیے سب سے پہلے ان دونوں نے اپنا بھیس بالکل بدل دیا، مسلمانوں کی طرح داڑھی رکھی اور مسلمانوں کی طرح کپڑے پہن کر یہ دونوں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے یہ دونوں مدینہ پہنچے، ان کی لمبی لمبی داڑھی اور کپڑوں کو دیکھ کر مدینہ والوں کو لگا کہ یہ تو بہت نیک لوگ ہیں، اور ان دونوں نے مسلمان ہونے کی اتنی اچھی ایکٹنگ کی کہ انہیں مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بالکل پاس ہی ایک گھر ملا، اور یہ دونوں یہاں رہنے لگے، جس کے بعد یہ دونوں مدینہ میں ہر دن اچھے مسلمانوں کی ایکٹنگ کرتے تھے، لیکن جیسے ہی رات ہوتی تھی، رات کے اندھیرے میں یہ دونوں اپنے خطرناک پلان پر کام شروع کرتے تھے۔ فار ایگزامپل، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے، اور اس روزے سے صرف اتنا دور ان 2 آدمیوں کا گھر تھا۔ ان دونوں نے اپنے گھر کے اندر سے زمین کو کھودنا شروع کیا تاکہ یہ اپنے گھر سے ایک ٹنل بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے تک پہنچ سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو مدینہ سے اپنے ساتھ لے جائے۔ یہ دونوں رات کو ٹنلز کھودتے تھے اور دن میں یہ ساری مٹی اپنے بوریوں میں ڈال کر پاس ہی ایک قبرستان میں جگہ جگہ پھینک دیتے تھے۔ یہ اتنا خطرناک پلان تھا کہ مدینہ کے کسی مسلمان کو بھی ان دونوں پر شک نہیں ہوا، بلکہ انہیں لگتا تھا کہ یہ دونوں ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے اور ان دونوں کا ٹنل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے قریب پہنچنے لگا، اور ایون انہیں بھی ایسا لگنے لگا تھا کہ اب ان کا یہ پلان کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن اچانک اسی رات مدینہ سے بہت دور مسلمانوں کے کیپٹل دمشق میں
मुसलमानों के सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने ख्वाब देखा। इस किताब में लिखा है कि नूरुद्दीन के ख्वाब में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूरुद्दीन जंगी को इन दोनों के खतरनाक प्लान के बारे में बताया। और इसमें लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूरुद्दीन से कहा, ऐ नूरुद्दीन, मुझे इन दो गुंडों से बचाओ। नूरुद्दीन ये देखकर बहुत हैरान हुआ और अचानक नींद से उठ गया, लेकिन उसे लगा ये बस एक ख्वाब है और वो इसे बस इग्नोर करके सो गया। लेकिन सोते ही उसी रात नूरुद्दीन ने यही ख्वाब दोबारा देखा, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूरुद्दीन को इन दो आदमियों के चेहरे भी दिखाए। इस बार भी नूरुद्दीन दोबारा इस ख्वाब को इग्नोर करके सो गया, लेकिन तीसरी बार भी जब नूरुद्दीन ने यही ख्वाब दोबारा देखा, उसे समझ आ गई कि जरूर यहां से बहुत दूर मदीना में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हो रही है। नूरुद्दीन फौरन उठा और अपने गार्ड्स को रेडी होने का हुक्म दिया और फिर फुल स्पीड दमिश्क से मदीना की तरफ रवाना हुआ। जैसे ही नूरुद्दीन मदीना पहुंचा, वहां सब बादशाह नूरुद्दीन को देखने के लिए जमा हुए और नूरुद्दीन ने ऐलान किया कि मेरी तरफ से पूरे मदीना के लिए खाने की एक बहुत बड़ी दावत है, आज रात खाने का इंतजाम किया जाए। और नूरुद्दीन ने हुक्म दी कि इस दावत में मदीना के हर आदमी का आना लाजमी है। जिसके बाद मदीना में एक बहुत बड़ा दस्तरखान बिछाया गया और मदीना का हर आदमी यहाँ खाना खाने आया। जब मदीना के सारे लोग जमा हुए, नूरुद्दीन एक एक को गिफ्ट्स देने लगा और गौर से हर एक के चेहरे को देखने लगा। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी नूरुद्दीन को वो दो लोग नजर नहीं आए जिन्हें नूरुद्दीन ने अपने ख्वाब में देखा था। और आखिर जब सब खाना खाकर चले गए, नूरुद्दीन ने उनसे पूछा कि क्या इस दावत में मदीना का हर आदमी आया था? लोगों ने कहा हाँ, सब आए थे सिवाय दो लोगों के, क्योंकि वो दो लोग हर टाइम इबादत में बिजी होते हैं और स्पेशली रात को तो ये दो कुछ ज्यादा इबादत करते हैं और हर वक्त अपने घर में ही रहते हैं। ये सुनते ही नूरुद्दीन को समझ आ गई और वो सीधा मदीना में इन दोनों के घर पहुंचा। और जैसे ही नूरुद्दीन ने इन्हें देखा, नूरुद्दीन हैरान रह गया, क्योंकि ये वही दो लोग थे जिन्हें नूरुद्दीन ने अपने ख्वाब में देखा था। नूरुद्दीन फौरन इन दोनों के घर के अंदर पहुंचा और इस घर के अंदर हर एक चीज को चेक करने लगा और आखिर जब उसने जमीन से एक कारपेट उठाया, यहां उसे इस घर के अंदर वो टनल मिला। नूरुद्दीन इस टनल के अंदर गया और देखा कि ये दो वाकई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। ये देखकर नूरुद्दीन इन दोनों को घसीटकर सबके सामने मदीना के बाजार लेकर आया और फिर मदीना के लोगों को जमा करके इन दोनों को फांसी की सजा दे दी गई ताकि आइंदा कोई ऐसा करने का सोच भी ना सके। और इस तरह आज से 800 साल पहले नूरुद्दीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा लिया। वाह, क्या कहानी है। बल्कि ये कहानी तो हमने बचपन से बार बार सुनी, लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा मसला है और वो मसला ये है कि ये कहानी बिल्कुल फेक है। ना ये दो लोग कोई टनल्स बना रहे थे और ना नूरुद्दीन ने कोई ख्वाब देखा था। और मुझे पता है अब आप कहेंगे कि हमें ये कहानी सुनाने की क्या जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि हम सब ने बचपन से बहुत सारी कहानियां सुनी है, रिश्तेदारों से, बड़ों से, इंटरनेट से, जिन्हें हम आज तक बिल्कुल सही समझते हैं, लेकिन वो सारी बिल्कुल गलत कहानियां हैं। और अब तो एआई और यूट्यूब की वजह से ऐसी ऐसी कहानियां बन रही कि इन शॉर्ट जो भी ये वीडियो देख रहा है, आज के दौर में हर बात बहुत ही सोच समझकर और रिसर्च करके माननी है। और मैं तो कहता हूं कि अगर कोई भी ऐसा नहीं करेगा, उसके साथ भी वही होगा। एक मिनट, क्या मतलब ये कहानी झूठ है? आपने अभी खुद कहा है कि ये कहानी इस किताब में लिखी हुई, तो फिर ये झूठ कैसे है? ये बात सही है कि ये कहानी इस किताब में लिखी हुई है और इसमें लिखा है कि नूरुद्दीन ने ये ख्वाब देखा था, लेकिन ये किताब खुद नूरुद्दीन के मरने से 300 साल बाद लिखी गई है। और इसने भी इस किताब में सिर्फ लिखा है कि मैंने किसी से सुना है। किससे सुना है, कब सुना है, ये नहीं बताया। नूरुद्दीन की जिंदगी पर लिखे जाने वाली असल किताब ये नहीं, बल्कि ये किताब है इमाम इब्ने असीर की किताब, जिसके 10 वॉल्यूम्स हैं। और ये किताब नूरुद्दीन के मरने के सिर्फ कुछ ही साल बाद लिखी गई और इसमें नूरुद्दीन की जिंदगी की हर छोटी से छोटी बात लिखी है। वो कैसे उठता था, कैसे बैठता था, नूरुद्दीन दिखता कैसे था, बल्कि इसमें यहां तक लिखा है
کہ نور الدین کے پاس کبوتر کتنے تھے، لیکن اس پوری کتاب میں یہ ٹنل والی کہانی کہیں پر بھی نہیں لکھی۔ اگر یہ کہانی سچ ہوتی تو یہ بندہ نہ لکھتا۔ اچھا چلو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خواب میں آ کر مدد نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں آ سکتے؟ آ سکتے، لیکن اپنی مدد کے لیے نہیں، بلکہ اس بندے کی مدد کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور الدین یا میرے یا آپ کے مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے خود کہا ہے کہ رسول اللہ کی حفاظت میں خود کروں گا۔ اور خود سوچو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنی جنگیں لڑی، لیکن ایک بھی جنگ میں ان کا کوئی بھی دشمن انہیں زیادہ نقصان نہیں پہنچا پایا۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تھے تب بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ کے سوا کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کہانی جھوٹ ہے؟ میں نے تو بڑے بڑے اسکالر سے یہ کہانی اپنے کانوں سے سنی ہے۔ وہ دو یہودی جو حضور کے جسد اطہر کو نکالنے کے لیے آئے تھے، اس کا جواب تو صرف یہی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی صرف انسان ہی تھے، اور کسی بھی انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اور کیا پتا اگر آج یہ اسکالرز دنیا میں ہوتے تو وہ اس کہانی کے خلاف ان پروفز کو دیکھ کر اس کہانی کو بھی باقی کہانیوں کی طرح چھوڑ دیتے۔